الرحمن الرحیم. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب ایک ہم نئی سیریز کی طرف جا رہے ہیں، اور ذہن میں یہی تھا کہ ایک بڑی زبردست اور بہت بہترین بات ہو جائے گی کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، اس کو سمجھ لیں، اس سے سیکھ لیں. لیکن یقیناً وہ ظاہر بات ہے، سیرت طیبہ میں تو بہت سارے واقعات ہیں. ایک کرونولوجیکل اگر ہم چلتے ہیں تو ایک بڑا طویل عرصہ چاہیے. تو پھر اب انشاءاللہ اس سیریز میں ہم ایسا کریں گے کہ ہر سیشن میں مختلف ڈائریکشن سے، مختلف ڈائمینشن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور آپ کی زندگی کے مختلف ایسے پہلوؤں کو، خاص طور پر کہ جن کی ہمیں اس کلچر میں ضرورت ہے، ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنا چاہیے، جن پر عمل کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ ہم جب کسی بھی کلچر میں ہوں تو خاص طور پہ ان چیزوں کی اہمیت پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو انشاءاللہ اس اعتبار سے ہم اس سیریز کو لے کر چلنے کی کوشش کریں گے، اور آپ لوگ بھی ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ وہ ویلیوز اور وہ کریکٹر اور وہ اخلاق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائیں، اپنے احادیث کے ذریعے سے اور اپنی زندگی کے ذریعے سے، اس میں ہی ہمارے لیے یعنی کامیابی ہے، اور وہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ آج شروع کرتے ہیں. تو یہ شیپنگ دا لینڈ اسکیپ، اصل میں یہ ہمیں کیا میسج دے رہا ہے، یہ اس کے پیچھے اینالوجی کیا ہے، کیا میٹافر کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں ہے کچھ؟ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ لینڈ اسکیپ کو شیپ کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر ہم کس کی بات کر رہے ہوں گے؟ ریور. ٹھیک ہے، ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ دریا. تو ایک مثال کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے کیا یعنی سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم پھر آگے اپنے اصل موضوع کی طرف بھی آتے ہیں. تو اگر اس کو تھوڑا سا ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو دیکھیں ریور کیا کرتا ہے. پہلی چیز، اس کا فلو فروم دا ٹاپ ہوتا ہے. ریور کہاں سے نکلتے ہیں؟ ان کا ایک سورس ہوتا ہے، اور وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ماؤنٹین سے، ہے نا. تو یہ ایک چیز تھوڑا سا ایک ڈیپر لیول پر کہ یہ اس کا جو فلو ہوتا ہے وہ اوپر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر دو، وہ اپنے سارے پورے ریور کورس کو وہ جہاں سے بھی گزرتا ہے وہاں انفلوئنس کرتا ہے نا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ریور کہیں سے گزرے اور کسی کو کچھ پتہ ہی نہ چلے، یا اس زمین پر اس کا کوئی نشان اور اثر ہی نہ ہو، ہے نا. ایک دوسری چیز. تیسری چیز، اس کی بہتی ہوئی ہر اگلی لہر پیچھے آنے والے فلو اور پانی کے لیے نمبر ایک ٹون سیٹ کرتی ہے، انداز. نمبر دو، ڈائریکشن، ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دریا کی ایک لہر ایک طرف بہ رہی ہو، دوسری لہر دوسری طرف بہ رہی ہو، ہے نا. تو ہر اگلی لہر، ہر اگلا فلو پیچھے آنے والے پانی کے لیے ڈائریکشن بھی سیٹ کرتا ہے. اور تیسری چیز، پیس. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر دریا کی کچھ لہریں بہت تیزی سے بہ رہی ہوں اور کچھ لہریں بہت آہستہ آہستہ سے ہوں، بلکہ ایک جگہ پہ جو پیس ہوگی، جو رفتار ہوگی، وہ ایک جیسی ہوگی. ٹھیک ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لینڈ اسکیپ کو شیپ کرتا ہے تو ہم اس سے کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ کس انداز میں شیپ کرتا ہے؟ شیپ کرنے کی میننگ کیا ہے؟ نمبر ایک،
ظاہر بات ہے دریا جس زمین پر بہتا ہے وہ ہمیشہ سے دریا کے لیے سازگار نہیں ہوتی، ہے نا؟ تو دریا کیا کرتا ہے؟ جب دریا زمین میں بننا شروع ہوتا ہے تو شروع شروع میں سب سے پہلے دریا بننے کا عمل اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ اس دریا کا پانی وہ اپنی راستے کی آبسٹیکل اور رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے نا، آپ لوگ ساتھ ہیں نا میرے؟ واشنگ اوے آبسٹیکل۔ نمبر دو، اب دریا کا پانی جہاں بھی جاتا ہے وہ اپنے ساتھ غذائیت سے لبریز اجزاء بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، کیری کرتا ہے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بہترین چیزیں ایک انوائرمنٹ سے دوسرے انوائرمنٹ میں لے کے جاتا ہے، ایک پلیس سے دوسرے پلیس میں لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے ساتھ کیری کرتا ہے بہت ساری مفید چیزیں۔ اور نمبر تین، ایک ریور کا ڈیلٹا ہوتا ہے، جس زمین پر دریا بہتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو فرٹائل کرتا ہے، کس کے لیے؟ گروتھ کے لیے، ہے نا؟ وہ زمین کیا ہو جاتی ہے؟ دریائی زمین، ڈیلٹا کی زمین کہلاتی ہے، کہ جو بڑی زبردست ہوتی ہے اپنی زرخیزی کے اعتبار سے، اور جو ہے نا وہ جب اگر دریا کبھی راستہ بدلتا ہے تو وہ ڈیلٹائی جو جو اس کی زمین ہوتی ہے وہ بہت زرخیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس اینالوجی کو اس طرح ہم سمجھتے ہیں، اور پھر اس کو انشاءاللہ ہم تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، آگے آنے والی چیزوں کے ساتھ ہم اس کو میچ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ بھی میری مدد کیجیے گا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ ایسے سننا بیہیویئر کہ جو ہمیں اپنانا چاہیے، اور جس کے نتیجے میں ہم وہ سیکھے بھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہم واقف بھی ہو جائیں، اور تھرڈ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی بھی کریں انشاءاللہ۔ تو یہ نیت بھی کر لیں انشاءاللہ کہ ہم نے سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور ہر کلچر کے اندر انشاءاللہ اس کو انکلکیٹ کرنا ہے۔ اور یہ کچھ انسپریشنل کوٹس تھے۔ بڑی مشہور سی بات ہے کہ دریا چٹانوں کو بھی کاٹ دیتا ہے، روک کو بھی، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ دریا کے اندر پاور بہت ہوتی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ہاں اس کے اندر جو ہے نا وہ پرسسٹنس ہوتی ہے، اس کے اندر استقامت ہوتی ہے، اس کے اندر مستقل مزاجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا شیپ کرنے کے لیے استقامت بہت ضروری ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ پانی ایک زمین سے ایک دفعہ بہہ کر گزر جائے اور یہ امید رکھے کہ یہاں اب دریا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک اور بڑی زبردست چیز مجھے ملی، افریقن پروورب، ٹھیک ہے؟ دریا اس لیے رک نہیں جاتا کہ یار مچھلیاں سو رہی ہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بہنے سے ان کی کیا ہو جائے، نیند خراب ہو جائے، بلکہ اس کی نیچر یہ ہے کہ اگر وہ ریور ہے تو وہ اپنے راستے پر، ہاں چاہے مچھلیوں کی نیند خراب ہو یا مچھلیوں کی نیند خراب نہ ہو، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بڑی اہم ترین ہے، اور پچھلے سیشن میں بھی کچھ نہ کچھ کبھی اس پر بات ہوئی ہے، ہم سب سے پہلے اس کو لے لیتے ہیں کہ سرونگ ادر اینڈ ہیوملٹی، یعنی دوسرے لوگوں کی خدمت کرنا عاجزی اور تواضع کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ ہم ایک چیز کور کرتے ہیں تو آپ لوگ تھیم بھی سمجھ جائیں گے کہ ہم کس تھیم کے اعتبار سے چل رہے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور سی بات ہے کہ لیڈر آف پیپل وہ ہے کہ جو دیئر سرونٹ، عربی میں بڑا مشہور جملہ ہے، سید القومی خادمہم، یعنی اصل میں لوگوں کا لیڈر وہ ہے جو ان کی کیا کر رہا ہو؟ خدمت کر رہا ہو، ان کو سرو کر رہا ہو۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہہ دیا، بلکہ جیسے کہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا، آپ کی زندگی میں بے شمار اس کی مثالیں، ٹھیک ہے؟ ہم کوئی ایک آدھ مشہور مثال اس کی دیکھتے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو صحیح، اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا، ٹھیک ہے؟
اب تھوڑا سا ہم انشاءاللہ سیرت کی واقعات کی طرف بھی آئیں گے تاکہ ہم اس کو سمجھیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت سے نوازا گیا تو اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ مکہ میں گزارا، ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف کیا کی؟ ہجرت کی۔ تو مکہ میں کتنا عرصہ گزارا آپ نے؟ اور جواب؟ 13 سال؟ لیٹ آتے تھے نا۔ کتنے سال؟ 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ اچھا، مکہ میں تو نماز کی پرسنل لیول پر نماز کی جگہ تھی، ہاں مسلمان جمع ہو کے پڑھ نہیں سکتے تھے، چھپ چھپ کے پڑھتے تھے دار ارقم میں، لیکن اکیلے اکیلے نماز یا تو گھروں میں پڑھ لیتے تھے یا حرم تھا، حرم تو موجود تھا، لوگ عبادت بھی کرتے تھے اپنی پرسنل۔ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو مسلمان بھی کر لیا کرتے تھے، البتہ بساؤ کا تو روک بھی دیا جاتا تھا، لہذا وہاں کوئی اجازت نہیں تھی جو مکہ میں جو مخالفت تھی کہ مسلمان کسی جگہ پہ جمع ہو کے اپنی نماز کی جگہ بنائے۔ مسلمانوں نے ایک جگہ تو بنائی تھی دار ارقم، بڑے مشہور ہے، اور وہاں لیکن چھپ چھپ کے مسلمان جمع ہوتے تھے، ہے نا؟ اور کبھی بہت دل کرتا تھا مل کر نماز پڑھنے کا تو کسی گھاٹی کسی پہاڑ کے پیچھے چھپ کر پڑھتے تھے، ماحول اور حالات شاید سازگار نہیں تھا۔ اب لیکن مدینہ طیبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو آنے کی دعوت یہ دی تھی مدینے کے دو زبردست قبیلوں نے جو مدینے کو گورن کر رہے تھے، اوس اور خزرج، ٹھیک ہے؟ اور مدینے کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب۔ اور اس کے یہ دو قبیلے تھے جو اس کو جس پر ان کی حکومت تھی، ان کا نام تھا اوس اور خزرج۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں آخری سالوں میں ایسا ہوا کہ آپ جب حج کا موسم آتا تھا، اچھا حج اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اور یہ مشرک بت پرست لوگ بھی حج کرتے تھے، کیونکہ یہ بھی اپنے آپ کو بتاتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کا حصہ ہیں، اگرچہ اس میں بہت ساری چیزیں مطلب بت پرستی اور شرک کو بھی شامل کر لیا تھا، چونکہ جو ہے نا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی تو حج اس وقت بھی ہوتا تھا، ہاں البتہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ٹھیک نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو یوں یوٹیلائز کرتے تھے چونکہ پورے جزیرے کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے مکہ میں، ہے نا؟ وہ اور ہر قبیلے والا اپنے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور بھیجتا تھا تاکہ سالانہ ان کا مذہبی اس اجتماع میں ہماری قبیلے کی نمائندگی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں یوٹیلائز کرتے تھے کہ آپ دعویٰ دیتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، انہی ملاقاتوں میں اوس و خزرج کے 6 سے 7 لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ نبوت کا 11واں سال تھا، ہے نا؟ اچھا، ان لوگوں سے ملاقات ہوئی اور یہاں اوس و خزرج کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے درمیان بڑی جنگیں ہوتی تھی آپس میں۔ اس یثرب کی آدھی آبادی یہ اوس و خزرج تھے جو دین کے اعتبار سے ویسے ہی تھے جیسے کہ قریش تھے، یعنی بت پرست تھے اور انہی کو فالو کرتے تھے، اور آدھی آبادی وہ اہل کتاب یہودیوں کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ آدھی آبادی یعنی 4 غزوہ احد کے موقع پہ جو پاپولیشن تھی، جو بالغ مردوں کی، لڑائی کے قابل مردوں کی، وہ یثرب کی یا مدینے کی جو پاپولیشن تھی وہ تھی 4,000، اور اس میں ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ 2,000 یعنی انصار تھے، مسلمان تھے، اور 2,000 یہودی تھے۔ اب ہمیشہ کی طرح یہ اوس و خزرج میں یہودی آپس میں لڑائی کراتے تھے، اور یہودی ہتھیار بنانے کے ماہر تھے، جب لڑائی ہوتی تھی تو وہ ایک طرف اوس کو بھی ہتھیار بھیجتے تھے اور دوسری طرف خزرج کو بھی ہتھیار بھیجتے تھے، ہے نا؟ تو یہ بہت پرانا دستور چلا آ رہا ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے، تو اس وقت جب یہ ملاقات ہو رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے 11ویں سال مکہ میں حج کے موسم پہ، اس سے پہلے 4-5 سال سے ان دونوں کی بڑی شدید جنگ چل رہی تھی یثرب میں، اور دونوں کے بڑے پیمانے پہ سینکڑوں لوگ دونوں کے مارے گئے تھے، وہ سارے جو لیڈرز تھے وہ مارے گئے تھے۔ اب جو یوتھ تھا ان کا، اب وہ پریشان تھا کہ یار ہم کمزور پڑ رہے ہیں، اور ہمیں اور ہمارے مقابلے میں یہ جو یہودی ہیں یہ اب ان کی نظریں جمی ہوئی ہیں کہ یثرب کی لیڈرشپ ہمیں نکال کر یہاں سے یہ حاصل کر لینا، اب ہمیں آپس کی لڑائیاں ختم کرنی چاہیے۔ لیکن کسی ایک شخصیت پہ ان کا اتفاق نہیں ہو رہا تھا، ہر ایک چاہ رہا تھا کہ میرے قبیلے کا شخص بڑا سردار بن جائے،
ٹھیک ہے، دونوں اس کو مان لیں، لیکن ظاہر بات ہے یہ کسی کے لیے تسلیم شدہ نہیں تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی، اچھا یہودی تذکرہ کرتے تھے کہ آخری نبی آئے گا، ہے نا؟ دیکھیں یہ یہودی اصل میں کہاں رہتے تھے؟ یثرب میں کیا کر رہے تھے؟ سوال ہے نا، یہودی یثرب میں کیا کر رہے تھے؟ یہ تو شام میں رہتے تھے نا، بنی اسرائیل تو وہیں رہتی تھی۔ یہ آئے تھے چونکہ ان کی کتابوں میں یہ پیشن گوئی تھی، ان کے نبیوں نے کہا تھا کہ جو سب سے آخری نبی ہوں گے، جو مسیحا ہوں گے، وہ کھجوروں والی زمین میں آئیں گے۔ لہذا شام سے نکل کر جہاں ان کو کھجوروں والی زمین ملی، ان کے قبیلے وہاں رک گئے۔ تو یثرب بھی کھجوروں والا علاقہ تھا، ہے نا؟ اور بہت بڑے پیمانے پر وہاں کھجوروں کی کاشت ہوتی تھی، باغات تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں بھی ہے، تو یہ جو ہے نا وہ سینکڑوں سال پہلے یہاں انہوں نے ڈیرا جما لیا۔ اب یہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب بھی تھی، نشانیاں بھی تھی، پیغمبروں کی باتیں بھی تھی۔ اب یہ اوس و خزرج یہ تو امی تھے، یہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، قرآن نے ان کو امی کہا، ان کو اہل کتاب کا۔ یہ انہی یہودیوں کی زبانی سنتے تھے کہ کوئی نبی آنے والا ہے، اور وہ آئے گا نا تو پھر جو نا وہ، چونکہ وہ تو یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی تو یہودیوں میں ہی آتے ہیں، کیونکہ پچھلے 4000 سال سے نبی صرف بنی اسرائیل میں آ رہے تھے، تو یہ اسی گمان تھا کہ ہماری نسلوں میں آئیں گے تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے، یعنی ہم یثرب پہ کیا کر لیں گے؟ قبضہ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو اوس و خزرج نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتفاقاً ان سے ملاقات ہو گئی، اتفاق تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے ہی بھیجا۔ اب انہوں نے جب آپ کی دعوت سنی، آپ کا کردار، صفات، اخلاق دیکھی، آپ کی شخصیت دیکھی، آپ کی گفتگو سنی، تو ان کو ایسا لگا کہ یار یہی وہ لیڈر ہیں جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ کی بات کی سچائی ان کے دل پہ اثر انداز ہو گئی، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور انہوں نے پوچھا کہ اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ مکی زندگی میں زیادہ احکامات تو تھے نہیں، بس نمازیں تھیں اور اخلاقی احکامات تھے کردار کے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنے لوگوں کو بھی تم اس چیز کی دعوت دینا۔ اب یہ 6 سے 7 لوگ تھے، اب یہ واپس گئے، اور 1 سال میں انہوں نے اتنی زبردست محنت کی کہ اگلے سال حج پر 1 سال کے اندر یثرب کے، قدیم یثرب کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہو گیا۔ اگلے سال حج پر 80 لوگ واپس آئے، ہجرت سے 1 سال پہلے۔ اب یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی تھی، اور کہا آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ آئیں۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو ایک عام شہری کی حیثیت سے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ کو لیڈر کی حیثیت سے یہاں لایا گیا تھا۔ اب جب لیڈر کی حیثیت سے لایا گیا تھا تو یہاں مسلمانوں کو آزادی تھی نماز پڑھنے کی، لہٰذا اب ضرورت یہاں محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کی نماز پڑھنے کی کوئی اجتماعی جگہ ہونی چاہیے۔ حرم تو تھا نہیں یہاں، لہذا صرف 3 دن آپ کے پہنچنے کے 3 دن ہی 3 دن یہاں وہاں مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ چوتھے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین کا سودا کیا، باقاعدہ پے کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمت، جہاں آج مسجد نبوی ہے نا، اور اس جگہ کو پھر خریدا گیا، اور یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، سہل و سہیل ان کا نام تھا۔ اور ان کے جو ولی تھے، یعنی ان کے جو چچا تھے، انہوں نے کہا مطلب آپ سے کیا پیسے لیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، خریدیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہاں مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی۔ اب جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی تو عرب کلچر کے اندر جو سردار ہوتے تھے وہ بڑی عزت والے ہوتے تھے۔ اچھا، جو آپ کے ساتھ جو ہجرت کر کے جو صحابہ آئے تھے مکہ سے، وہ تو پچھلے پوری زندگی سے آپ کے اخلاق سے واقف تھے، لیکن مدینے اور یثرب کے لوگوں نے تو آپ سے مختصر سی ملاقات کی تھی نا۔ اب انہوں نے بڑا حیرت انگیز منظر دیکھا کہ جب اینٹیں بنائی جا رہی ہیں، گارا بنایا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام لوگوں کے ساتھ مل کر یہ اینٹیں اٹھا رہے ہیں، گارا ڈال رہے ہیں، اور مسجد کی دیوار بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب شروع میں ان کو بڑا عجیب لگا، سردار ایسے نہیں ہوتے تھے ان کے معاشرے میں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مطلب آپ رہنے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے تمہاری طرح مجھے بھی تو اللہ کی ثواب اور رضا کی ضرورت ہے۔ ہاں، کئی واقعات ہیں، اسی دوران کے کئی واقعات ہیں۔ پھر ایک صحابی نے آپ کے ہاتھ سے اینٹ لینا چاہ کہ آپ چھوڑ دیں، میں اٹھا رہا ہوں، تو آپ نے کہا بھائی اپنی اور بہت ساری اینٹیں رکھی ہوئی، اپنے حصے کی اینٹ اٹھا لو، یہ میرے حصے کی اینٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، کیونکہ چادر ہوتی تھی، اب اینٹیں اٹھاتے اٹھاتے کبھی یہ حصہ کھل جاتا ہے، میں نے دیکھا کہ آپ کے سینے کے جو بال ہیں یہ مٹی میں آلودہ ہو گئے ہیں، یعنی اس میں مٹی لگی ہوئی۔
اب یہ دیکھیں، یہ جو پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا صحابہ سے کہ سید القومی خادمہم، اب یہ صرف فرمایا نہیں تھا، بلکہ آپ کی پوری زندگی اس کی بہترین کیا تھی؟ مثال تھی۔ دیکھیں اس حدیث کو، جو مسجد بن رہی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد مدینے میں مسجد بنائی تو آپ نے اپنے صحابہ کو حکم نہیں دے دیا کہ جاؤ مسجد بنا لو، بلکہ آپ نے بنفس نفیس خود ان کے ساتھ شرکت کی۔ یہ دوسری مشہور حدیث ہے خدمت کی، یہ تو نبوت سے پہلے کی، یعنی آپ کی پوری زندگی ایسی تھی۔ اس کا پہلے بھی ہم نے واقعہ بیان کر دیا، مختصر یہ ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کیفیت بڑی شدید تھی۔ پہلی دفعہ وحی کا تجربہ، اللہ کی وحی ہے، اور انسان پہلی دفعہ جب اس کے تجربے سے گزرتا ہے تو یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید سردی لگ رہی تھی، بخار چڑھ گیا، آپ گھر میں آئے، جو مشہور وہ بات ہے کہ آپ نے حضرت خدیجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کو فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر ذرا طبیعت بحال ہوئی تو آپ نے سارا واقعہ بتایا کہ ایسا فرشتہ آیا تھا اور کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور پھر حضرت خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، طبیعت چونکہ آپ کی نڈھال ہو رہی تھی، مجھے اپنی جان پر ہلاکت کا خوف ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پچھلے 15 سال سے آپ کی بیوی تھی، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی جب آپ کا نکاح ہوا، اور نبوت کی جو پہلی وحی آئی اس وقت جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، تو 15 سال ہے نا، 15 سال سے وہ آپ کے ساتھ تھی۔ اب اللہ، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، انہوں نے اتنی زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا منظر کھینچا نا، بولا نہیں، آپ خوش ہو جائیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ مطلب غمگین نہ ہو، کیونکہ آپ تو بہت اچھے ہیں، اور جو اتنا اچھا ہوتا ہے نا اللہ پاک اس کو اس طرح ضائع نہیں کرتے ہیں، خدا اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اب وہ آپ کیا اچھے ہیں، انہوں نے آپ کی زندگی کا نقشہ کھینچا، وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ کیا کرتے تھے نبوت اور رسالت سے پہلے، سوسائٹی میں آپ کا کردار کیا تھا۔ فرمایا کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، بخدا اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ناکام نہیں کرے گا، آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ نمبر ایک، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہت بہترین حسن سلوک کرتے ہیں۔ نمبر دو، وتحمل الکل، جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے سوسائٹی میں، آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کل کہتے ہیں عاجز بے سہارا آدمی کو۔ نمبر تین، وتکسب المعدوم، جو خود نہیں کما سکتا ہے آپ اس کو کما کر دیتے ہیں، یعنی اپاہج، معذور، بیوہ، یتیم، جو خود سروائیو نہیں کر سکتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ نمبر چار، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی خوب مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وہ تعین علی نوائب الحق، جو لوگ آزمائشوں میں پھنس جاتے ہیں آپ اس میں نکالنے میں لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ کوئی اور باہر کا شخص بیان نہیں کر رہا ہے، آپ کی وہ اہلیہ محترمہ بیان کر رہی ہیں جو پچھلے 15 سال سے آپ کے ساتھ ہے نا۔ تو یہ سب سوسائٹی کو کیا کرنا تھا؟ سرو کرنا تھا، اور اسی کو آپ اپنے زبان اقدس سے بھی تربیت فرما رہے ہیں۔ اور اس تربیت، چونکہ صحابہ نے یہ دیکھا کہ نبی یہ صرف کہہ نہیں رہے بلکہ نبی، ہاں، تو ان کی زندگی میں بھی بے شمار واقعات اس کے ملتے ہیں، خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بے شمار واقعات۔ میرے لیے انتخاب مشکل تھا کہ میں کس واقعے کا انتخاب کروں، بہت سارے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ ایک زبردست واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ دیکھیں کہ یہ مسجد کی تعمیر کے دوران آپ نے آرڈر نہیں کیا اپنے صحابہ کو، ٹھیک ہے نا، بلکہ آپ نے خود ایکٹیولی خود پارٹیسپیٹ کیا، اور مٹی کے اندر آپ آلودہ بھی ہوئے، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ لیڈر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی واقعات ہیں جس وقت وہ خلیفہ تھے، تو اب جب خلیفہ تھے تو ظاہر بات تھے دوسرے ملکوں کے علاقوں کے وفد آتے تھے، اور لوگ موجود ہوتے تھے کہ جو آپ کے ساتھ ان کو سرو کرنے میں، ان کی مہمان نوازی کرنے میں، ضیافت کرنے میں، لیکن اس وقت کوئی موجود نہیں تھا اور ایک وفد آ گیا، ڈیلیگیشن آ گئی ایک مدینے کے اندر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے خود، جبکہ خلیفہ تھے اس وقت آدھی دنیا کے، تقریباً آدھی دنیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کے زیر سایہ آ چکی تھی، 3 بر اعظم میں، افریقہ، ایشیا، یورپ، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا، امریکہ بھی دریافت نہیں ہوا تھا، اس لحاظ سے آدھی دنیا خود بازار گئے، ٹھیک ہے، خود ان کے لیے کھانا خرید کے لے کے آئے اور خود اپنے ہاتھ سے سرو کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک غریب بڑھیا کے گھر میں رات کو
راشن کا سامان پہنچانا بڑا مشہور واقعہ ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کو کون سامان پہنچا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ایکشن تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایسا محسوس نہیں کیا کہ میں تو خلیفہ ہوں، مطلب میں کیوں یہ سرو کروں، یہ تو دوسرے لوگوں کا کام ہے نا، میرا کام تو آرڈر کرنا ہے۔ نہیں، انہوں نے اپنے قائد کو دیکھا تھا، اپنے لیڈر کو دیکھا تھا کہ وہ تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے خدمت سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک گویا کہ ایک یہ مرر کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کو انہوں نے اپنے اندر کیسے جذب کیا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کی طرف آ جائیں، یہ قرآن کریم کی انہی الفاظ کے ساتھ آیت بھی ہے، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ جب تم لوگوں کے درمیان کوئی بھی فیصلہ کرو تو تم فیئرلی یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے قرآن کی بھی تعلیم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے، اور آپ کی زندگی میں اس کے زبردست اور بہترین واقعات ہیں۔ ایک واقعہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مدینہ طیبہ میں جب ہجرت کر کے آ گئے تھے نا، تو اب ایک قریش سے ایک جنگوں کا طویل سلسلہ گزرا، بدر، ہجرت کی دوسرے سال بدر، پھر احد تیسرے سال احد، پانچویں سال احزاب، چھٹے سال صلح حدیبیہ، عمرے کے لیے گئے تھے، اور صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد فتح مکہ۔ فتح مکہ کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تو ایک خاتون تھی جو ایک بہت قریش کے ایک بڑے قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اتفاق سے اس کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت قیس غالباً، اور اس کے قبیلے کا نام تھا مخزوم۔ کیا نام تھا؟ قریش کا ایک بڑا قبیلہ۔ اس نے چوری کر لی اور چوری اس کی ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ بہت بڑے قبیلے کی تھی، اور چور کی سزا اسلام میں کیا تھی، جبکہ اگر ثابت بھی ہو جائے، گواہ بھی ہوں۔ اب اس کے خاندان والے ہر طرف سوچنے لگے کہ بھائی یہ ہمارے خاندان کی بچی پر اگر یہ سزا جاری ہو جائے گی تو ایک بہت بڑے ایک نوبل ٹرائب ہے نا، ایک بڑا مقدس قبیلہ ہے ہمارا، بڑا عزت والا ہے، تو لوگ بولیں گے کہ دیکھو ان کی خاندان کی عورت نے چوری کی، تو ہماری بڑی انسلٹ ہوگی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سفارش کی جائے کہ اس کی سزا معاف کر دیں، مطلب ہم کوئی تاوان دے دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں۔ اب لیکن آپ کی یہ عادت سب کو معلوم تھی، آپ کا کردار اخلاق، کہ آپ یہ ایسا انفیئر فیصلہ نہیں کریں گے، تو کہا کہ کوئی نہ ایسی سفارش ہونی چاہیے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے ہیں اور رد نہ کر سکے۔ تو آپ کے جو ہے نا، وہ آپ نے ایک بچے کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، ہمیں ان کا نام معلوم ہے، کیا نام ہے؟ زید بن حارثہ، اور ان کا نکاح آپ نے کروایا تھا اپنی دائی سے۔ آپ کی دائی کا نام کیا تھا جنہوں نے والدہ کے بعد آپ کی پرورش کی تھی؟ نہیں نہیں، حلیمہ سعدیہ نے تو رضاعت کی جس آپ کی والدہ کی وفات کے بعد جس خاتون نے آپ کو پالا تھا، ام ایمن، یہ حبشی خاتون تھی، آپ ان کو کہتے تھے امی بعد امی، میری اصل ماں کے بعد میری کیا ہے۔ ان کا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا تھا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اگرچہ عمر بڑی تھی، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعلق تھا، تو آپ نے صحابہ کو ترغیب دی کہ بھائی ان سے کون شادی کرے گا تاکہ سہارا بن جائے، حضرت زید بن حارثہ نے کی، اور ان سے اولاد ہوئی تھی اسامہ بن زید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت بہت محبت کرتے تھے ان سے، تو سب لوگوں نے اسامہ بن زید کو بولا کہ یار آپ سفارش کرو، آپ کی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹالیں گے نہیں۔ اب حضرت اسامہ بن زید نے سب کی باتیں سنی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک بڑی قبیلے کی خاتون ہے، بڑی انسلٹ ہوگی، ان کی سزا کو معاف کر دیا جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے یہ جملہ کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، تم اللہ کے طے کردہ حدود اور احکامات میں تم ناجائز سفارش کر رہے ہو مجھ سے اللہ کے نبی سے۔ اور پھر آپ نے صرف اس غصے پہ بس نہیں کیا، یعنی ان سے پھر آپ کی عادت تھی کہ اہم بات ہوتی تھی تو آپ مسجد کے ممبر پر تشریف لاتے تھے کہ ان لوگوں کو جمع کرتے تھے، آپ نے پھر خطبہ دیا کہ دیکھو انما اہلک الذین قبلکم،
تم سے پہلے لوگ پتہ ہے امتیں کیوں ہلاک ہوئیں، اللہ ان سے کیوں ناراض ہوا؟ کأنہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، جب ان میں کوئی اعلیٰ خاندان والا شخص چوری کرتا تھا نا، اس کو وہ معاف کر دیتے۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور کوئی غریب آدمی جرم کرتا تھا نا، اس کو وہ سزا دیتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور تم مجھ سے یہ چاہتے ہو؟ پھر آپ نے ایک جملہ بولا بڑا زبردست ہے، یہ فاطمہ بنت قیس تھی یہ خاتون، آپ نے کہا وَإِمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فاطمہ بنت قیس کی بات چھوڑو، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، یعنی میری جگر کا گوشہ، وہ بھی چوری کرتا نا، تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست، دیکھیں بہت بہترین صفت تھی۔ اور صرف ایسے نہیں کہ آپ نے فرمایا، بلکہ آپ نے اس کو پریکٹس بھی کیا۔ نوبل ٹرائب تھا، لیکن آپ نے سنا یہ بائی اللہ فاطمہ دا ڈاٹر آف محمد ور ٹو اسٹیل آئی وڈ ہیو ہر ہینڈ کٹ آف۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسٹس کے ساتھ کمٹمنٹ کیا تھی۔ کسی بھی پرسن کا اسٹیٹس، پرسنل اسٹیٹس کیا ہو، اس کے بارے میں انصاف کی بات کرنے سے آپ کو کوئی چیز روکتی نہیں تھی، یا پرسنل ریلیشن کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا یہی چیز ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نظر آتی ہے، اور بے شمار واقعات ہیں یہ اصل میں ریفلیکٹ کرتی ہے، اور بہت مشہور واقعہ ہے، کئی طریقے سے ہمیں روایت میں ملتا ہے۔ ایک ذرا قدر بہتر جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے۔ ان کی ایک زرہ تھی، ان کی ایک زرہ تھی جو چوری ہو گئی ہے نا، اور وہ ایک یہودی نے چوری کی تھی۔ اب انہوں نے عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا، جیسے اگرچہ اس وقت امیر المؤمنین تھے، وہ خلیفہ تھے، لیکن خلیفہ بھی ایسے ہی چھین کر کسی سے نہیں لے سکتا تھا۔ اس وقت کی جو عدالت تھی، اس میں انہوں نے مقدمہ دائر کیا کہ بھائی میری یہ زرہ ہے، اس نے چوری کر لی ہے۔ اچھا وہ جو زرہ جب خریدی گئی تھی یا لی گئی تھی، تو اس کے گواہ صرف حضرت حسین تھے، کوئی اور گواہ نہیں تھا کہ حضرت علی کے پاس کسی نے خریدتے ہوئے یا ان کو لیتے ہوئے دیکھا ہو۔ اور اسلامی عدالت میں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کم از کم کتنے گواہ چاہیے ہوتے ہیں؟ 2۔ اب یہ ایک الزام تھا جس کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت تھی۔ تو قاضی جو تھے نا، وہ ایک بڑے، وہ صحابی نہیں تھے، وہ تابعی تھے، شریح، کیا نام تھا؟ قاضی شریح، بڑے بہت بڑے اونچے درجے کے تابعی تھے، وہ قاضی تھے، یعنی چیف جسٹس تھے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنا مقدمہ ثابت نہیں کر سکتے، لہذا آپ ہار گئے، یہ اور فیصلہ سنا دیا انہوں نے یہودی کے حق میں۔ حالانکہ حضرت علی فرما رہے تھے کہ اس نے کیا کی، بھائی چوری کی میری ہے، لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور علی نے بھی اس فیصلے کو کیا کر لیا، قبول کر لیا، خاموشی سے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ مطلب میں تو امیر المؤمنین ہوں، کیا مجھے تم جھوٹا کر رہے ہو؟ حالانکہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت علی شاید غلط ثابت ہو گئے، لیکن وہ اس یہودی نے جب اسلام کا یہ نظام عدل دیکھا، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ والا جو دین ہے نا، جس میں جو وقت کا حاکم ہے اس کے خلاف عدالت فیصلہ کر رہی ہے، ایک عام شہری جو ان کے مذہب کا بھی نہیں ہے اس کو فیور دے رہی ہے، تو یہ دین تو سچا ہوگا۔ اس نے اسلام قبول کر، اس نے آ کے پھر اقرار کیا کہ بھائی واقعی میں نے چوری کی تھی، اور یہ میری نہیں ہے بلکہ کس کی ہے؟ علی کی۔ تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ انصاف سیکھا تھا، یہ جو عدل سیکھا تھا، یہ خود ان کی زندگی میں تھا، ایسے ایک نہیں بہت سارے واقعات۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بڑی زبردست حدیث ہے، اور مشہور بھی ہے، اور یہ بڑی یعنی اس موضوع پر اور بھی بہت ساری احادیث ہے، لیکن یہ بڑی خوبصورت، یعنی بڑے اس کے الفاظ بھی بہترین ہیں۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو انسانوں پہ رحم کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، نرمی کرنے والے ہیں، یرحمہم الرحمن، وہ جو رحمان ذات ان انسانوں پہ رحم درگزر کرنے والے لوگوں پر بھی رحم کرتا ہے، یعنی جو انسانوں پر کے ساتھ نرمی کا، درگزر کا، معافی کا، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ ہی یہ درگزر کا، رحمت کا، نرمی کا، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ لہذا آگے کہا ارحموا من فی الارض
یرحمکم من فی السما، تم زمین والوں کو معاف کر دو، ان کے ساتھ نرمی آسانی کا معاملہ کرو، یرحمکم من فی السما، تمہارے ساتھ وہ جو آسمان والی ذات ہے یعنی اللہ، وہ تمہارے ساتھ تمہاری زندگیوں میں معافی کا، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے، آسانی کا، تمہارا حساب کتاب آسان کر کے، اور زندگی میں سہولتوں کو بڑھا کے تمہارے ساتھ نرمی و آسانی کا معاملہ کرے۔ یہ اور اس قسم کی بہت ساری احادیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انسانوں کو درگزر کرنے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنے کی ترغیب دی، اور ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کی اصلاح تو ساتھ، لیکن اس پر کوئی بہت بڑی یعنی سخت کوئی عام حالات میں کوئی سزا دینے سے یا کوئی پنشمنٹ دینے سے یا ان کے کسی ماضی کی کسی غلطی کو نہ معاف کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہم تو پہ درگزر کی ترغیب دی ہے۔ اور وہ خود دیکھیں اس میں یہی فتح مکہ بھی جس کی ہم بات کر رہے تھے نا، یہ فتح مکہ تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بہت ہی کم لوگ تھے، یہ اچانک ہوا تھا، اس کی اطلاع ان کو نہیں تھی، اور بہت سارے لوگوں کو اگر وہ بھاگنا مقابلے کی ہمت نہیں تھی، ایک صحابہ کی بہت بڑی جماعت تھی، مسلمانوں کو اللہ نے بہت ترقی دے دی تھی، قریش کمزور ہو گئے تھے، اور لہذا جو ہے نا وہ بھاگ بھی نہیں سکتے تھے اور موقع بھی نہیں تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار سب سے پہلے حرم میں آئے ہیں۔ اب گویا کہ یہ ایک مکے میں صرف 8 سال کے فرق سے 8 سال پہلے چھپتے چھپاتے نکلے تھے ہجرت کے سفر میں، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اس عالم میں کی تھی کہ نعوذ باللہ آپ کی سر کی قیمت لگی ہوئی تھی، جیسے کہ کوئی اشتہاری شخص ہوتا ہے نا کہ جو بھی نعوذ باللہ محمد کو لے کر آئے گا کسی بھی حالت میں اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگ آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے 8 سال پہلے جب آپ مکہ سے یثرب اور مدینہ آئے تھے، لیکن 8 ہی سال کے اندر اللہ نے حالات کو بدل دیا۔ اب آپ دوبارہ مکہ داخل ہو رہے تھے اور آپ اس وقت فاتح کی حیثیت سے آ رہے تھے۔ اس میں اور بھی بہت ساری نصیحتیں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب جو ہے نا وہ اب سب لوگ جمع تھے، اب فیصلہ سنانا تھا۔ عام طور پہ اس موقع پہ سردار فیصلہ سناتے تھے کہ سارے جو باغی پرانے مجرم مسلمانوں کو یا ہماری قوم کو نقصان پہنچانے والے سب کو جمع کر کے باری باری گردن اڑاؤ، عام طور پہ ایسا ہوتا تھا۔ اچھا، اب جو سامنے لوگ کھڑے تھے نا یہ عام لوگ نہیں تھے، ان میں وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مکہ میں خود مسلمانوں کو عام طور پہ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچائی تھی، اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سامنے وہ خاتون بھی تھی ہندا کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا جو احد میں شہید ہوئے تھے حضرت حمزہ، ان کا پیٹ چاک کر کے ان کی بے حرمتی کی تھی اور ان کا کلیجہ چبایا تھا، وہ بھی تھے سامنے، اور آپ کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی۔ ہم جب غزوہ احد میں دیکھتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی شہادت کی اطلاع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر روئے تھے، جس قدر آپ کو غم تھا، ہم نے پوری زندگی میں ایسا کسی اور موقع پر اس غم اور میں آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، اس قدر غم تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے اندر اور بھی اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا، ابو جہل کا بیٹا، جس نے جو ہے نا وہ بڑے صحابہ کو بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس میں ابو سفیان بھی تھے، احد، احزاب وغیرہ ان سب کے اندر بدر کے پاس سے قریش کی لیڈرشپ ابو سفیان کے پاس تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی سب سامنے تھے، اور بہت سارے دشمن سامنے تھے جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے تھے، اشعار بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جب آپ اپنی اللہ کی دعا سے اور اللہ کے شکر سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی اب تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ آپ بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے تھے، نماز پڑھی تھی آپ نے اندر خانہ کعبہ کے اندر، اور آپ بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے تھے اور آس پاس سب لوگ جمع تھے، تو آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آپ نے اچھا سارے بت توڑے تھے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا،
جس سے آپ نے یہ جو سارے بت تھے جو کعبے کی دیواروں کے ساتھ انہوں نے لگائے ہوئے تھے، لٹکائے ہوئے تھے، آپ نے بت توڑے تھے، اور آپ بس معجزانہ شان یہ تھی کہ آپ اپنی لاٹھی کا اشارہ کرتے تھے اور بت سر کے بل نیچے گرتے تھے اور ٹوٹتے تھے. جتنے بت تھے آپ نے سارے توڑے تھے. اور پھر آپ نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. صدق وعدہ، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. مسلمانوں کے ساتھ نصرت کا وعدہ تھا نا، سچ کر دکھایا. وہ نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی یعنی میری. وہزم الاحزاب وحدہ، اور سارے اسلام کے دشمنوں کو اکیلے اللہ نے شکست دی، اپنا خود کریڈٹ نہیں لیا. اور پھر فرمایا یا معاشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، ایک قریش کے لوگوں، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ سامنے کون لوگ تھے، عام لوگ نہیں تھے. قریش کے سامنے بھی آپ کے اخلاق کریمانہ تھے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی تو جان پہ بنی تھی. ابھی تک وہ اسلام بھی نہیں لائے تھے، یہ ان کی بات کر رہے ہیں جو اسلام نہیں لائے اور جو دشمن ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ سے تو جیسا ہم سمجھتے ہیں آپ سے خیرہ، نیکی کی امید ہے. اخن کریم، آپ تو بڑے ہمارے عزت دار بھائی ہیں. وابن اخین کریم، اور ہمارے عزت دار بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی عبداللہ کے بیٹے ہیں. ظاہر بات ہے سب آپس میں رشتے دار تھے قریش. تو ایک روایت میں آپ نے فرمایا جاؤ اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی پوچھ نہیں ہے. کچھ روایت میں ایک اور تفصیل آتی ہے. آپ نے فرمایا آج تمہارے بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو یوسف نے، وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا تھا. اور یوسف کا واقعہ یاد ہے نا، کہ پوری زندگی کی تکلیف پہنچانے کے بعد جب بھائی سامنے آئے، وہ پتا چلا کہ یوسف تو مصر کا بادشاہ بن گیا، وہ تو پہچانے بھی نہیں تھے. اور اس وقت بھائی شرمندہ ہوئے اور کہا کہ یوسف واقعی میں اللہ نے تجھے فضیلت دی تھی، ہم نے پہلے تسلیم نہیں کیا. تو یوسف نے کہا تھا، یہ آیت ہے قرآن کریم کی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تمہیں کوئی تان و تشنی نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا. آپ نے فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا تھا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی. تو یہ آپ کا جانی دشمنوں کے ساتھ، جنہوں نے آپ کو ہر اعتبار سے اسلام کی راہ میں تو رکاوٹ بنے، آپ کو ذاتی اعتبار سے بھی آپ کو بہت شدید تکلیفیں پہنچائی. ٹھیک ہے، آپ کی عزت پہ بھی حملے کیے، آپ کی جو ہے وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا. تو ان لوگوں کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا. ٹھیک ہے، اور اسی سے ملتا جلتا زبردست واقعہ ہے وہ آپ کی صحابہ میں بھی یہی شان نظر آتی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب کو واقعہ افک معلوم ہے. واقعہ افک ایک غزوہ تھا جس کا نام تھا غزوہ بنو مستلق، یہ ایک علاقے قبیلے کا نام تھا. یہ ہوا تھا ہجرت کے 5ویں سال، 5ویں یا 6ٹھے سال. اس غزوے سے جب آ رہے تھے واپس، تو ام المؤمنین حضرت سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ایک اتفاق کے نتیجے میں ان کا ایک ہار گم ہو گیا تھا، وہ پیچھے رہ گئی تھی قافلے سے. اب جب وہ ہار کو تلاش کر کے آئیں تو پتہ نہیں تھا. لوگوں نے وہ سمجھا کہ وہ جو پالکی ہوتی نا وہ اونٹ پر رکھ دی. حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گئی ہوئی ہیں. تو یہ سمجھ کے آ گئے کہ عائشہ تو اندر ہیں، یہ مدینے کی طرف آ کے قافلہ جا چکا تھا. حضرت عائشہ وہیں بیٹھ گئی کہ اللہ کے نبی کو پتہ چلے گا تو آپ لینے آئیں گے. پیچھے سے ایک کچھ صحابہ ایسے ہمیشہ پیچھے رکھے جاتے تھے کہ تاکہ اگر کوئی سامان گر جائے تو. ایک صحابی پیچھے سے آ رہے تو انہوں نے دیکھا کہ ام المؤمنین ہے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ بیٹھی تو مدینے لے کر آ گئے. اس موقع پہ منافقین میں سے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا، اور نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان صحابی پر تہمت لگائی. قرآن کریم کی سورۃ النور میں اس کا تذکرہ ہے. اور ایسا پروپیگنڈا کیا انہوں نے کہ کچھ سادہ طبیعت صحابہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے، جو کہ منافق نہیں تھے، سچے مسلمان تھے، لیکن اس شدت سے پروپیگنڈا کیا کہ وہ بھی حضرت عائشہ کی اس تہمت کو ریپیٹ کرنے لگے، جس کو قرآن کریم نے جس پر تنبیہ بھی کی ہے کہ تمہارے پاس جب یہ بات پہنچی نا، تو تمہیں بغیر تحقیق کے اس کو آگے نقل کرنے کے بجائے تمہیں کہنا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم،
پاک ہے اللہ، نبی کی بیوی پر یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اچھا، ان میں ایک تھے جن کا نام تھا مستاح۔ کیا نام تھا؟ مستاح۔ یہ ایک غریب نادار صحابی تھے، اور حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستاح کی مالی کفالت کرتے تھے، یعنی ان کی مدد کرتے تھے۔ اب جو حضرت مستاح تھے وہ بھی نادانی میں ان منافقین کی باتوں میں آ گئے، اور انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں بات تھی، وہ بہت ناراض ہو گئے تھے، اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ دیکھو میں تو مستاح سے اتنا اچھا سلوک کرتا ہوں، یہ بھی میرے گھر پہ تہمت لگا رہا ہے، آئندہ میں اس کے ساتھ کوئی مالی کفالت نہیں کروں۔ بہرحال اس کے بعد قرآن کریم کے تقریباً 2 رکوع حضرت عائشہ کی برات میں نازل ہوئے، سورۃ النور کے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ رکوع ختم ہوا نا، تو پھر قرآن کریم کی ایک اور بھی آیت آئی، اور سارے مفسرین کہتے ہیں وہ حضرت ابو بکر کو اشارہ تھا۔ جب آیت کا آغاز ہوتا ہے، 18واں پارہ بالکل آدھا ہوتا ہے نا، تو اگلی آیت ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جن لوگوں پر اللہ نے فضل کیا ہے نا، ان کو نیک کاموں سے رکنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ یہ اشارہ تھا کہ حضرت ابو بکر نے قسم کھائی تھی اور ایک نیک کام کر رہے تھے وہ۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اشارہ ملا، تو آپ نے اپنی وہ قسم توڑی، اس کا فدیہ ادا کیا، اور دوبارہ سے حضرت مستاح کو، کہ جن سے اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی، اور بڑا دکھ اور رنج حضرت ابو بکر کو پہنچا تھا، لیکن ان کو معاف کیا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ساتھ پہلے سے بھی بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن سلوک کرنے لگا۔ اور یہ والا عفو درگزر اور لوگوں کے ساتھ نیکی اور نرمی کا معاملہ حضرت ابو بکر نے کس سے سیکھا تھا؟ بتائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ کی پوری زندگی حضرت ابو بکر کے سامنے نہیں ہوگی تو کس کے سامنے ہوگی؟ اتنے شدید دکھ اور تکلیف پہنچانے والے، اور اسی موقع پر جو حضرت وحشی تھے، وحشی بن کرب، جنہوں نے اصل میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، یہ فتح مکہ پر یہ چلے گئے تھے کہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر بعد میں یہ آئے تھے ایک خیبر کے وفد کے ساتھ، یہ کسی اور جگہ کے وفد کے ساتھ مسلمان ہونے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا گیا، تو آپ نے کہا کہ بھائی ایک وحشی کا ایک مسلمان ہونا مجھے بہت سارے لوگوں کافروں کے مارے جانے سے بہتر ہے، دین اسلام میں آیا ہے۔ البتہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو تم مجلس میں بھی آتے رہو، لیکن کوشش کرو کہ میرے سامنے نہیں بیٹھا کرو، کیونکہ میں تم کو دیکھوں گا نا، مجھے اپنے مظلوم چچا کی کیا آئے گی؟ یاد آئے گی۔ معاف تو آپ نے کر دیا تھا، لیکن دل کا ایسا زخم تھا کہ وہ بولا چاچا کی جو حضرت حمزہ کی شہادت کا جو زخم ہے نا وہ تازہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کو شہید وحشی نے کیا تھا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ان سب لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ بہرحال تو یہ دیکھیں، ان تمام چیزوں سے بنیادی طور پر یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے کہ جب ایک تہمت لگی تھی، تو اس تہمت و بہتان کو حضرت مستاح بھی نقل کر رہے تھے، حضرت ابو بکر اس کو فائنینشلی ان کو سپورٹ کرتے تھے، وہ انہوں نے روک دیا۔ بہرحال اب اس میں ایک بیسک ٹیک اوے یا اس کی ایک بیسک پرنسپل، اب شروع اور آخر کو ایک ساتھ ملائیں انشاءاللہ، اس موضوع کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں گے اگلے سیشن کے اندر، کچھ اس کے اور بھی پہلو ہیں۔ اب ہمیں اس سے کیا سمجھنے کا موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو بیہیویئر یہ ریپلیکیٹ ہو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر، صحابہ بھی اس پر عمل کر رہے تھے، اور پھر صحابہ سے ایک اگلی جماعت سیکھ رہی تھی۔ بیسک اس کے اندر پیچھے اس میں کیا چیز تھی، اس کا فریم ورک کیا تھا، آپ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک وہ جو بیہیویئر تھا، جو اس کا پیٹرن تھا نا، اس کا ایک ماڈل سیٹ کیا، ٹھیک ہے؟ اور لوگوں کو کر کے دکھایا کہ اصل میں جو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہے کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا پروسیس کیا ہوگا پریکٹیکلی، اس کو تھوڑا سا آپ ریلیٹ کریں۔ آپ ساری پیچھے جو ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہے نا۔ دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اچھی طرح واضح کرنے کے بعد، آپ نے پھر اس ویلیو کا یا اس تعلیم کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے نا، کہ یہ اس کی پرفارمنس اس طریقے سے ہوگی، اور آپ نے خود کر کے بتایا اعلیٰ ترین درجے پر،
اور آپ سے اعلیٰ ترین درجے پہ تو کوئی کسی بھی ویلیو کو کر ہی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس سے کیا ہو گیا کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا تو آپ نے اپنی آئندہ زندگی میں اپنے تمام چیزوں کی ذمہ داری بھی لی کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو ان تعلیمات کی، ان میری باتوں کی روشنی میں تم میرے ہر عمل کو جانچ سکتے ہو. میں رسپانسیبل ہوں اس کا، ہے نا، جو بھی میں ایکشن لوں گا اور وہ الائن ہوگا. اگر الائن نہیں ہو تو تم، صحابہ پوچھتے بھی تھے اگر کبھی کسی جگہ پہ ان کو شک ہوتا تھا کہ بھائی ایسا آپ نے فرمایا تھا، آپ ایسا کہہ رہے. ٹھیک ہے. تو اس درجے اوپن بھی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ نے اگر کوئی بات کہی تھی اور کسی وجہ سے صحابہ کو غلط فہمی ہوتی تھی تو پوچھتے بھی تھے. اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت کرتے تھے. کبھی کیا کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پر جن خواتین سے رشتہ نہ ہو ان کے ساتھ بات چیت کرنا اور ان کے ساتھ جو نا ملنا ہمارے دین میں پسند نہیں ہے. جن کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو. تو اعتکاف میں بیٹھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں، آپ کی ایک زوجہ آپ کے ساتھ کسی کام سے ملاقات کے لیے آئیں، تو آپ اعتکاف میں تھے تو آپ مسجد کے دروازے پہ، غالباً حضرت صفیہ تھی یا کوئی اور تھی. تو شام کا، رات کا وقت تھا، تو دو صحابی وہاں سے گزرے. انہوں نے یوں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو سر جھکا کے آگے چلے گئے. اب یہاں دیکھیں ایک دل میں شیطان کوئی بات ڈال سکتا تھا. ٹھیک ہے. اتنے میں ان کی، آپ کی زوجہ کی بات ختم ہو گئی، وہ جانے لگی، تو آپ نے ان دونوں صحابوں کو آواز دے کے بلایا. یہ مطلب ہے رسپانسبل کا. آپ نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ جو تھی نا جن سے میں بات کر رہا تھا، تم نے دیکھا یہ میری بیوی تھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مطلب ہم آپ کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ بولا نہیں، ایسا خیال آ سکتا ہے کیونکہ وہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا ہے. تو اگر آپ نے کوئی بات کہی ہوتی اور کوئی سچویشن ایسی پیش آتی کہ جس میں کوئی اس بات کے خلاف سمجھ سکتا ہوتا تو آپ جو ہے نا وضاحت بھی پیش کرتے تھے. یہ رسپانسبل ہونے کا مطلب تھا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ اپنے عمل کے ذریعے سے آپ لوگوں میں یہ ٹرسٹ پیدا کرتے کہ اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے میں اس پر عمل کرنے والا ہوں. قرآن کریم نے آپ کی زبانی یہ بات کہی آئے تو میں اس طرح کہ میں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، تو آگے آپ نے کہا، قرآن نے نقل کیا آپ کی زبانی، انا اول المؤمنین، میں جس ایمان کی تم کو دعوت دے رہا ہوں اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہوں؟ میں ہوں. انا اول المسلمین، میں جس اسلام کی تم کو دعوت دے رہا ہوں اس کو سب سے پہلے پریکٹس کرنے والا میں ہوں. اور پانچویں اس کی بات تھی کہ ان تمام چیزوں کے بعد جب آپ نے ایک ٹرسٹ بلڈ کر دیا، آپ نے ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا، آپ نے لوگوں کو بتا دیا کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے رسپانسبلٹی لے لی، تو اب آپ آٹومیٹکلی لوگوں کو آپ انکریج کرتے ہیں کہ ان کو انیبل کرتے ہیں کہ وہ بھی کیا کریں، وہ ان مثالوں کو فالو کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ایک کچھ پہلو تھا انشاءاللہ سیرت طیبہ کا. اللہ نے چاہا تو اس کو آگے بھی لے کر چلیں گے. بس یہاں بات مکمل کرتے ہیں. کوئی سوال ہے تو بالکل آپ دوہرا لیں، بات کر لیں. ہمیں تاخیر تو نہیں ہوئی نا زیادہ؟ ٹھیک ہے. اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہے آپ پوچھنا چاہیں یا کوئی مزید بات کرنا چاہیں؟ ایک وہ گزارش تھی کہ کچھ فیڈ بیک ضرور دیں مجھے، اور اس میں مجھے جو ہے نا بڑی مدد ملے گی آپ حضرات سے. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی انسانی کوشش یقیناً اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں نا. تو اس عمل کو ہم بہتر سے بہتر کیسے بنائیں؟ ظاہر بات ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے اعتبار سے بہتر کروں، لیکن آپ بھی مجھے بتائیں گے کہ کیا چیز ایسی آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ اگر یہ اور شامل کر دیں تو اور اچھا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کسی ایک نئے طریقے سے. انشاءاللہ اس دفعہ آپ سے فیڈ بیک لیں گے تو امید ہے کہ وہ اس میں آپ کو کشش محسوس ہوگی. ٹھیک ہے. اور بہت فارمل سا نہیں ہوگا، اور آپ بھی رسمی سی رائے نہ دیں بلکہ واقعی میں آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ بہتر کر سکیں وہ رائے دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں خیال کوئی سوال نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. احسن جزا. مختصر دوسری پڑھ لیں، دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا الہ العالمین و یا رب العالمین یا ذا القوة المتین یا من له الجود والکرم یا من له المن والفضل. یا اللہ یا رحمان. اے اللہ ہمارے ہم بڑی نیک نیت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آپ کی سیرت سے سیکھنے کے لیے اللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہی ہماری نیت ہے اللہ، اور کوئی نیت نہیں ہے. اے اللہ آپ ہمارے یہاں بیٹھنے کو، ہمارے کہنے کو، ہمارے سننے کو، ہمارے سمجھنے کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے.
اے اللہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ خوبصورت بہترین زندگی سے اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم عمل میں کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں عمل میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کی پیروی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی بیہیویئر، جو بھی رویے، جو بھی جذبات، جو بھی عادتیں اے اللہ بحیثیت ایک امتی ہم سے مطلوب تھی، اللہ بحیثیت ایک سوسائٹی ہم سے مطلوب تھی، اللہ وہ سب ہم میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب سے خوب اے اللہ سیرت طیبہ پڑھنے کی، اے اللہ اس پہ عمل کرنے کی، اس کو پھیلانے کی، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔